بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کرٹیسزم آف کیپٹلزم۔ یہ پارٹ 6 ہے اور میں پارٹ 1 2 3 4 اینڈ 5 بنا چکی ہوں، جس میں یہ تمام آؤٹ لائن سے ریلیٹڈ انارکسٹ، کنزرویٹو، فیسسٹ، لیبرلز، کارل مارکس کرٹیسزم کے بارے میں نے ڈیٹیل سے بتا لیا ہے۔ آج جو میرا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ریلیجیس کرٹیسزم۔ اگر آپ نے وہ سمجھنے ہیں تو آپ ان ویڈیوز پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ریلیجیس کرٹیسزم۔ ریلیجیس کرٹیسزم: many religions like Judaism, Christianity and Islam don't follow lending money with interest. Some Christians criticize capitalism for being too focused on material things and not caring for everyone's well-being. In Christianity, Jesus' stories often talk about money, work and fairness, suggesting that wealth should be more shared equally. تو ریلیجیس کرٹیسزم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں کیپٹل ایکومولیشن ٹرمینالوجی میں بتایا کہ کیپٹلزم میں یہ کیپٹل ایکومولیشن بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کیپٹل ایکومولیشن کا سمپلی یہی مطلب ہے کہ آپ منی پہلے انویسٹ کرتے ہیں، اس سے جو پروفٹ ملتا ہے تو آپ دوبارہ ری انویسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ پچھلی ویڈیو پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو کیپٹل ایکومولیشن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو پیسے انویسٹ کرتے ہیں، مطلب کہ چاہے وہ انٹرسٹ ہی کیوں نہ ہو، انٹرسٹ کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو بھی پروفٹ سمجھتے ہیں کیپٹلسٹ سوسائٹی والے۔ تو اگر آپ اسلام میں دیکھیں، مطلب کہ کرسچینٹی میں دیکھیں یا آپ جوڈائزم میں دیکھیں، تو وہاں پر جو انٹرسٹ ہے اس چیز کو پروہیبٹ کیا گیا ہے کہ آپ انٹرسٹ کی بیس پر جو پیسے لیتے ہیں آپ اس کو پروفٹ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ڈیفرنٹ ہے کیپٹلزم میں جو بہت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریلیجیس کرٹیسزم ہے وہ اس چیز پر بھی ہے کہ کیپٹلزم میں بہت زیادہ میٹیریل تھنگس پر فوکس کیا جاتا ہے، بہت زیادہ میٹیریلسٹک سوسائٹی ہو جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کی طرف توجہ دیا جاتا ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہو، زیادہ سے زیادہ ارننگ کرنی ہو، اور جو کیپٹلزم کے سسٹم میں جو امیر ہوتا ہے وہ امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے، جو غریب ہوتا ہے وہ غریب سے غریب ہوتا چلا جاتا ہے، جو اس چیز کے بھی اگینسٹ ہیں ریلیجیس لوگ کے ہیومن پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے نہ کہ میٹیریلز پر۔ اس کے علاوہ کرسچینٹی اس چیز پر ایمفسائز کرتی ہے کہ جو ویلتھ ہے اس کو ایکولی شیئر ہونا چاہیے، مطلب کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام میں برابر کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے اور فیئرنیس ہونی چاہیے، مطلب کہ ایکویٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو سمپلی جو ریلیجیس ہیں یہ کچھ اس طرح کی ٹرمینالوجی، اس طرح کے رول ریگولیشن ہیں کیپٹلزم میں جس کے وہ خلاف ہیں۔ تو اگر آپ دوسری سلائڈ پہ دیکھیں تو کیتھولک لیڈر ہیو آلسو اسپوکن آؤٹ اگینسٹ کیپٹلزم saying it leaves the poverty behind and promoting alternative ideas like distributism. Pope Francis has called unfettered capitalism a form of oppression and urged leaders to fight against growing poverty and inequality. اب اس میں سمپلی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ریلیجیس لیڈر ہے کرسچینٹی کا، جو کیتھولک لیڈرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کیپٹلزم کے اگینسٹ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پاورٹی کو پیچھے چھوڑنا چاہیے، جو غربت ہے، جو غریبی ہے، اس چیز کو چھوڑ کر جتنی بھی ریسورسز ہیں، جتنی بھی ویلتھ ہے وہ تمام لوگوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر لینی چاہیے۔ اور اس ایکولی ڈسٹریبیوشن کو اس نے جو ٹرم دیا ہے، جو اس کا آئیڈیا ہے، اس کو آپ ڈسٹریبیوٹزم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاپ فرانسس ہے وہ اس کیپٹلزم کو ایک انفیٹڈ کیپٹلزم سمجھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کیپٹلزم میں کسی چیز کا لمٹ نہیں ہوگی یا کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہوگی یا گورنمنٹ سے فری ہوگی تو یہ ایک قسم کا آپریشن ہوگا لوگوں پر، ایک قسم کا ظلم ہوگا، کیونکہ اس میں پھر جو ایلیٹس ہوں گے وہ امیر سے امیر ہوتے چلے جائیں گے اور وہ جو مارجنلائزڈ غریب لوگ ہیں ان کے حق ماریں گے، ان کے رائٹس وائلیٹ کریں گے۔ تو اسی لیے یہ پاپ فرانسس انفیٹڈ کیپٹلزم کو ایک قسم کا آپریشن سمجھتا ہے لوگوں پر، جو کہ پاورٹی کو بھی انکریز کرتا ہے اور اس کے علاوہ ان ایکویلٹی کو پروموٹ کرتا ہے، جیسے کہ رچ اور پور کے درمیان ڈفرینس کو، گیپ کو انکریز کرتا ہے۔ تو سمپلی یہ میرا آج کا ٹاپک تھا ریلیجیس کرٹیسزم۔ اس کے علاوہ باقی مزید آؤٹ لائن کے مطابق کرٹیسزم اگر آپ نے ڈیٹیل سے سمجھنے ہیں کیپٹلزم کے اوپر تو آپ میری پچھلی ویڈیوز پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ کیپٹلزم کا پورا پلے لسٹ ہے، تو آپ کیپٹلزم کے پلے لسٹ پر وزٹ کر کے سارا کیپٹلزم ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈیٹیل سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔